کو ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آر دوسری جگہوں میں کی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بتایا، اور کیسے مختلف آپ کے عدالتوں کے آرڈرز موجود ہیں کہ ایک ایف آئی آر میں مطلب آپ مختلف ایک ہی اس انسیڈنٹ کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز کے اوپر جو کتکن لگائی ہے کورٹ کی، وہ بھی فالو نہیں ہو رہی۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہاں پہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی۔ مسنگ پرسنز کے اوپر جو ہمارے انفورسڈ ڈس اپیئرڈ پرسنز ہیں، اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی اور اس چیز کو پریس کیا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس وقت بلوچستان میں کے پی کے بارڈر اضلاع میں باقی جگہوں میں جو آپ کے مسنگ پرسنز لوگ پنجاب میں سندھ میں اٹھائے جاتے ہیں، نہ کوئی آئین نہ قانون نہ ان کا پتہ لگتا ہے، مہینوں تک وہ غائب رہتے ہیں، نہ ان کی کوئی رسائی ہوتی ہے، اور اچانک ایک دن کہیں پہ ان کو نمودار کیا جاتا ہے یا کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ تو چلے کے لیے چلے گئے تھے۔ اس کے اوپر ہم نے بات کی اور ہم نے کہا جی آج خدا نہ خواستہ بلوچستان میں، میرے منہ میں خاک، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جناب اس وقت بلوچستان میں حالات اس قدر تشویشناک ہو گئے کہ آپ کے 7-8 اضلاع یونیلیٹرل ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی طرف وہ بات کر رہے ہیں۔ میرے منہ میں خاک، اللہ تعالیٰ وہ دن کبھی نہ لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے باور کرائی بات کہ رول آف لا جو ہے اسی کی وجہ سے آپ کی معیشت بڑھتی ہے۔ جس ملک میں آپ کی رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی معیشت نہیں بڑھے گی، ملازمتیں نہیں ہوں گی، آپ کی افراد زر کنٹرول نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور حکومت اور معیشت نہیں چل سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، چیف جسٹس صاحب کو ہم نے بتایا کہ آج کی فگرز دیکھ لیں کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو بڑی انڈسٹری ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی ملک کا انجن ہوتا ہے معیشت کا، اس کا بجائے وہ بڑھنے کے وہ 2% سے سکڑ گیا ہے۔ آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، افراد زر بڑھ رہی ہے، قوت خرید کم ہو رہی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بھی ہم نے باور کرایا ان کو، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ان خطوط کے اوپر اور اس کے اوپر وہ کمیشنز بیٹھنے چاہیے۔ میں نے آپ کو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو ملٹیپل متعدد آپ کے فیک کیسز میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ پروڈکشن آرڈرز کے بارے میں بات کی کہ یہ ہمارے ساتھیوں کا، اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز، باقی ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز، کون سا آئین، کون سا قانون، کون سے رولز، جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز اور کورٹس کے آرڈر جو ہے وہ اوپنلی اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اور آئین اور قانون بھی آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان وکلاء حضرات کو، جتنے میرے یہ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، سب کے اوپر ابھی ماناز یہ قانوندان بھی ہیں، یہ مطلب وکلاء بھی ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، پر ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، فیک ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، ہماری دہشت گردی کی ایف آئی آرز لگی ہیں۔ ہمارے جتنے وکلاء حضرات ہیں آئی ایل ایف کے اور باقی بھی، ان کے اوپر بھی وجہ کہ وہ اپنے موکل کے جا کے وہاں پہ ریپریزنٹیشن نہ کر سکیں، بات نہ کر سکیں۔ اس کو ہم نے بہت مطلب سختی سے اس چیز کو باور کرایا، اور پھر ہم نے بتایا کہ پولیس کا اور جو پولیس گردی اور جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے پنجاب میں، اس کے بارے میں ان کو باور کرایا، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو منفی رول ہے، جو 6 آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا تھا، اور اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا منفی رول ہے۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا کے جج صاحب نے جو خط لکھا تھا، اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ ہم نے کہا جی یہ جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، بحیثیت چیف جسٹس آپ کی ایک لیگیسی ہونی چاہیے کہ آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے سب کے سب جو ہیں وہ باور کرائیں، اور بڑی طویل میٹنگ تھی، اور میں اپنے جتنے ہمارے ساتھی یہاں پہ ہیں، ہر ایک ساتھی نے اپنا ویو پوائنٹ وہاں پہ دیا۔ ڈوسیئر جو ہے وہ پورے کا پورا جو پہلے ان کو فراہم کیا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز کے مطابق، وہ ان کے پاس پہنچے ہوئے ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا، اور مزید بھی
جو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول کورٹس ہیں اس پہ ریفارمز کا، آپ کے سپریم کورٹ میں، آپ کے ہائی کورٹ میں ریفارمز کے پروسیس کے حوالے سے وہ بھی دستاویزات اور ڈیٹیلز ہمارے جو ساتھی یہاں پہ ماناز یہاں پہ ہمارے لائرز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ دیں گے. اور چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ جو ڈیلیگیشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ الحمدللہ ہمارے جو ٹاپ کے پاکستان کے لائرز ہیں وہ ان کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ ہو رہی تھی اور بہترین انہوں نے اپنا وہاں پہ ویو پوائنٹ دیا. بہت شکریہ جی. اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں تفصیل سے عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ لی ہیں. آج چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن پہ مشتمل 7 ممبر ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب ہی کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2-2.5 سال سے ایک وسطیت سے گزر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں ہم سے ایک ایجنڈا شیئر کیا تھا اور 10 پوائنٹس پہ انہوں نے تجاویز مانگی تھی. ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم آپ کو اپنے طرف سے تجاویز دیں گے، لیکن اس وقت ایگزسٹنگ سٹرکچر میں رہتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ لے کے آئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر خاص کر خان صاحب اور بی بی ایک ایون عدالتی طور پہ بھی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے کیسز نہیں لگ رہے ہیں. خان صاحب کا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو کہا کہ کبھی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جاتی، کتابیں نہیں پرووائڈ کی جاتی، اس کو ایکسرسائز کی مشین کے نہیں، اور یہاں تک کہ ان کو بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، اسے بیوی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے ہے اور یہ زیادہ تر پنجاب میں یہ فسطیت بڑے عرصہ سے شروع ہے. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کی عدالت کے آرڈر کو آج کل کوئی عدالت کا آرڈر سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ نے جتنے آرڈر کر لیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے منے کا نوٹیفیکیشن تھا پی ٹی آئی میں، چاہے وہ ریزرو سیٹوں کا تھا، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن کا ہے، وہ سارے ابھی یہ ریکوائرڈ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو، لیکن کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. انفورس ڈس اپیرنسز پہ ہم نے ان کے نوٹس میں گزار کروایا کہ ہمارے ایم این ایس کو کس طریقے سے اور ان کی فیملی ممبرز کو کس طریقے سے مختلف کیسز میں انوالو کرایا گیا اور ان کو انفورس ڈس اپیئر کروایا گیا. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ایک ساتھی پہ جس طرح عمر ایوب صاحب ہے اس کے پیچھے خلاف 100 کیسز ہے. ان 100 کیسز میں بیک وقت آپ کئی کورٹوں میں پیش نہیں ہو سکتے. ہم نے ان کو سارے مشکلات جو پاکستان تحریک انصاف پہ وہ فیس کر رہی ہیں وہ سب کچھ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کیا. انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا اپنے طرف سے کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے، اور میں میک شور کروں گا کہ آپ کے اس جو گزارشات آپ لوگوں نے کی ہے اور جو مسائل بیان کیے اس کے لیے ہم کوئی حل نکالیں. جی صاحب آپ بات کرنا چاہیں؟ جی کوشچن جنرل صاحب آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. عمر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، بنیادی بات جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. کتاب میں تو لکھے ہوئے ہیں، کتاب ہے آئین پاکستان، مختلف قوانین ہیں، لیکن ایک سیکشن 144 144 لگا دیتا ہے ڈپٹی کمشنر، تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ سڑک پہ چل سکتے ہیں، آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں. ان تمام حقوق کو جرم بنا دیا جاتا ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عدلیہ اگر یہ سب کچھ ہونے دیتی ہے تو وہ اس میں شریک بن جاتی ہے. تو ہم نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ملک میں اس وقت عملاً آئین اور قانون نہیں ہیں، اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے اس کے اوپر 100 مقدمے بن جائیں ملک کے ہر گوشے میں، کہ وہ تمام عمر ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگے، کہیں سے اس کو ریلیف ملے، بیل مل جائے تو 4 اور مقدموں میں اس کو گرفتار کر لیا جائے. اس وقت پورے نظام عدل کو ایک اعلی جرم بنا دیا گیا ہے. جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کرتے، اور یہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے، سپریم کورٹ کو وہ فیصلے کرنے ہوں گے جہاں لوگوں کو گرفتاری سے بچایا جائے، بار بار کی گرفتاری سے بچایا جائے. جہاں ایک شخص پہ اگر 100 مقدمے بن رہے ہیں تو عدالت دیکھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس شخص کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے، اس کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے. تو اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک سر عام
نظام عدل کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک اعلی کار کے طور سے. اگر عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر پاکستان کی عوام بالکل اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہیں تمام معاملات کو. اسی لیے ہم پھر سیاسی جد و جہد کی جانب بڑھتے ہیں. سیاسی جد و جہد ہمیں واحد راستہ نظر آتی ہے, کیونکہ عدالتوں سے ہمیں اب تک وہ ریلیف نہیں ملی جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے. عمران خان کو وہ ریلیف نہیں ملی. ہم یہ باشگاف الفاظ میں بات کر کے آئے ہیں کہ یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ آئین اور قانون کو عملاً اس ملک میں نافذ کریں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کس طرف جاتا ہے. عمر ایوب صاحب نے بتایا آپ کو معیشت کی کیا صورتحال ہے, ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیسے ٹوٹ رہے ہیں. ایک شخص غائب ہو جاتا ہے, اغواکاری کی بنیاد پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی, یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے متن پہ بھی اعتراض ہے, اور جس طریقے سے یہ کی گئی, جس طرح لوگوں کو پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا, وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ پورا ماحول ایسا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور چیف جسٹس صاحب سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم آج بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ان کے سامنے رکھ کر آئے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا عمل ہوتا ہے, کس طرح اس صورتحال کو بہتر بنایا جاتا ہے. ایک منٹ جی تھوڑا سا ایڈ کروں. دیکھیں, ہم نے یہ بھی باور کروایا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ عدلیہ کا آپ پہلے اپنا گھر ذرا ٹھیک کریں. ایک جگ ہسائی بنی ہوئی ہے قوم ساری, جس ملک میں خود منصف جو ہے وہ انصاف کے طلبگار ہوں, تو پھر آپ نظام عدل اور پھر کس چیز کے آپ پیٹر فیملیس ہیں. پیٹر فیملیس فادر آف دی جوڈیشری ہوتا ہے. تو اس لیے اگر جو 5 ججز سپریم کورٹ کے بھی ایک چیز بار بار لکھ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کا جو ہے فیصلہ کیجیے گا, اس وقت تک آپ کورٹ پیکنگ نہ کریں. یہ کورٹ پیکنگ کا ہم نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ہے کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے, اور اس کی اگلی نسلیں ہماری جو ہے وہ بھگتیں گی اس کا نتیجہ. سو اس لیے ہم نے کہا پہلے اپنے گھر کو خدا را ٹھیک کیجئے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز نے جو لکھا ہے ان کو خط, اور پٹیشن تک کرنے پر خود انصاف لینے کے لیے وہ سائل بنے ہیں سپریم کورٹ میں, اس کو بھی توجہ سے دیکھیے گا. اور آپ کے بھائی جو آپ کو بار بار وہ باور کروا رہے ہیں, سینئر ترین جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات پر دیکھیے, تو پہلے آپ اپنا گھر خدا را ٹھیک کیجیے گا. پاکستان کے عوام منتظر ہیں انصاف کے, اور انصاف کے بنا کوئی شاید کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے, لیکن ظلم اور ناانصافی کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. سو اس لیے خدا را اپنے گھر کو ٹھیک کیجیے گا. بیرسٹر گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ چیف جسٹس سے مل کے آئے ہیں, تمام اصلاحات آپ نے میڈیا کے سامنے رکھی, لیکن کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس اتنا اختیار ہے؟ اور گوہر صاحب آپ سے سوال ہے کہ 26 نومبر کے بعد جو آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 277 جو ورکر ہیں وہ شہید ہوئے, کیا آپ اس بیان پر اب بھی قائم ہیں؟ دیکھیں, ہم نے استغاثہ کر رکھا ہے کیونکہ وہ سب جوڈس ہے. ہم نے وہاں جو فگرز تھے وہ دیے ہیں, کچھ ابھی بھی اس کے بعد ہمارے استغاثہ دائر کرنے کے بعد بھی 3 جو ہے ہمارے مضروب جو ہے وہ بھی ان ضربات کی وجہ سے وہ ان کی جو ہے شہادت ہو گئی ہے, ان کو بھی ہم نے اضافہ کیا ہے. اور پھر جو مسنگ پرسنز ہیں, میں اپنی بات پر قائم ہوں, مسنگ پرسنز ہو گئے یا جو ہماری لاشیں موجود ہیں یا جو غائب ہیں لوگ, ان کے ساروں کا آپ احاطہ کر لیجئے گا, پھر آپ کو نظر آ جائے گا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو لاشیں دی گئی ہیں لیکن ان سے جو ہے بیان الفی لیا گیا کہ ایکسیڈنٹ میں تمہارا مارا گیا ہے, اور ہسپتال جو ہے یہاں سے پم سے شفٹ کر کے انہیں پنڈی کے ہسپتال سے دیا گیا ہے. سو اس طریقے سے ابھی چونکہ یہ معاملہ زیر التوا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے قتل کا استغاثہ ان کے ساتھ خلاف کیا ہوا ہے, اس لیے وہ بات زیر تجویز ہے. چیف جسٹس صاحب نے ہماری یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب کی خواہش پہ ہوئی ہے.